اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے ہم نے پڑھنا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم تم میں سے 4، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو انہیں، فی بیوتی گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن الموت فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں۔ یہ آیت جو ہے یہ اسلام کے ابتدا میں بالکل یہ حکم آیا تھا، اور جب عادل گواہوں کی 4 گواہوں کی گواہی سے کسی کے زنا جو ہے وہ ثابت ہو جاتے، یہاں فاحشہ بمراد زنا کے ہے، تو اگر کسی کا جو ہے وہ عورتوں کا زنا کرنا ثابت ہو گیا ہے تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی تھی کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے، یعنی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں، یعنی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دیں۔ تو اس پر پھر جب تک کہ سورہ نور جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، سورہ نور جو ہے اس میں پھر زانی مرد اور عورت کی سزا جو ہے وہ تجویز کر دی گئی تھی، تو اس تب تک جو ہے جو زانیہ ہوتی تھی ان کے لیے یہی سزا رہی ہے۔ اور فقہا کی ایک کثیر تعداد جن میں اکرمہ ہیں، سعید حضرت سعید ہیں، اسی طرح حضرت حسن ہیں، عطا خراسانی ہیں، ابو صالح ہیں، قتادہ ہیں، یہ اور ضحاک ہیں رحمہم اللہ، تو یہ سارے جو ہیں ان کے مطابق یہ آیت جو ہے سورہ نور کی آیات آ جانے کے بعد منسوخ ہو گئی، یعنی اب زانیہ کو گھر میں بند کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ سورہ نور کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ تو جب سورہ نور کی یہ آیات آ گئی تو پھر یہ والی آیات جو ہیں ان کا یہ والی جو آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ واللذانی یاتیانہا، اور وہ 2 مرد، اب یہ اللذانی جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے کہ اسم موصول ہے اور 2 کے لیے آتا ہے، ویسے تو 2 مذکر کے لیے آتا ہے لیکن اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی 2 کے معنی پائے جاتے ہیں، مذکر اور مؤنث یا پھر مذکر اور مذکر، ٹھیک ہے، دونوں معنی اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جب مختلف الجنس اسم ہوتا ہے تو مذکر کو جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللذانی میں دونوں آ جائیں گے، مرد اور عورت یا پھر مرد اور مرد۔ تو واللذانی یاتیانہا، آئیں اس برائی کو یعنی زنا کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو اذیت دو۔ اب یہ اذیت دینا کیا ہے، یہ ابتدائی اسلام کے احکامات میں سے ہی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ مارکیٹ کی جائے، جو ہے وہ ان کے لیے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو غیرت دلانا، اور اس طرح کی جو فزیکل سزا ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے اوپر والی آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی سورہ نور کی اس آیت سے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی بعد میں جو ہے وہ جو سزا تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ تم میں سے جو کوئی بھی قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے تم اس کو دیکھو تو تم اس کو ان دونوں کو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا، اگر یہ اس سے مراد 2 مرد لیے جائیں تو، ٹھیک ہے، اور اگر مراد مرد اور عورت ہے تو پھر اگر غیر شادی شدہ تھے تو کیا ہے کہ ان دونوں کو سزا دی جائے گی، فَإِن تَابَا تو پھر وہ دونوں اگر توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا
اور دونوں اپنی اصلاح کر لیں. اب یہ دونوں جو ہے تابا میں بھی اور اصلاحہ میں بھی مثنیٰ کے صیغے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ برضا رغبت گناہ میں شامل ہیں، تبھی تابا اور اصلاحہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ معاملہ زنا کا ہو یا قوم لوط کے فعل کا ہو، اس میں جو فریق ثانی ہے اگر تو وہ اس میں اس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے، یعنی زنا بالجبر ہے، تو اس کو سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، زنا بالجبر والے مفعول کو سزا نہیں ہوگی، تب صرف فاعل کو سزا ہوگی. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاہما ہے تو پھر کیا ہے، فَإِن تَابَا، وہ دونوں توبہ کریں، وہ اصلحا، اور وہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں. یعنی اس میں فاعل اور مفعول دونوں برضا رغبت اس کام میں شامل تھے. ٹھیک ہے، فَأَعْرِضُوا، تو اعراض کرو، عنہما، ان دونوں سے. یعنی اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ان دونوں سے اعراض برتو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہاں قوم لوط کا جو فعل ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی جو ہے، یا لیسبین، یعنی عورت کا عورت سے شہوت پوری کرنا، مرد کا مرد سے شہوت پوری کرنا، یہ جو ہومو سیکشولیٹی کی بیماری ہے، یہ جو ہمارے کلچر میں، اور اب ہمارے تو نہیں، انفیکٹ یہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ترقی کے نام پر اس طرح کی چیزیں، اور بہت بحث اس کے اوپر پہلے بھی ہوئی ہے. آپ کی ایون پاکستان کی اسمبلی میں بھی جو وہ لا تھا پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈھکے چھپے چلنے کی گئی ہیں. الحمدللہ کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال کوشش ان چیزوں کی جاری رہی ہے، اور بہت سارے ممالک میں، دنیا میں، یورپ میں بھی ان چیزوں کو لیگلائز کر دیا گیا ہے. اور عذر انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جینیٹک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ایک شخصی آزادی میں لیتے ہیں کہ جو چاہے جو مرضی کرے. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یقین کریں کہ آپ کے بچوں کو نہیں اندازہ، کیونکہ جو لوگ دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے یا اور ایسے، وہاں تو باقاعدہ اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے مائل کیا جاتا ہے. وہ رینبو جو اس کا سائن ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مطلب وہ ایکسپٹ کر لیں، لائک اس کے اوپر کوئی سگنیچرز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو کوئی اس کو غلط کہتا ہے اس کو وہ پسند بھی نہیں کرتے وہاں پر. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ان سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور ان کا واسطہ پڑتا بھی ہوگا اس طرح کی. اور جو اب ہم بینگ پاکستانی جو پہلے بہت سیف تھے ان معاملات میں، اسلامک کنٹریز میں رہتے ہوئے، کہ ٹھیک ہے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور اب پتہ ہے کہ جو موویز ہیں یا جو لائک ایون باقی جو میڈیا کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، تو اس چیز کو ایک ایکسیپٹیبلٹی ملتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ، اس کو دوسروں کے لیے جائز سمجھنا کہ ٹھیک ہے چونکہ وہ مسلم نہیں ہے، اوکے اٹس اوکے ود دیم. تو یہ چیز جو ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے. اس کی نفرت اور اس کے لیے اس کی ان ایکسپٹینس جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، کہ یہ اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے وہ فلاں، اس کو شخصی آزادی ہے، وہ چاہے تو جیسے مرضی ڈریس پہن لے، چاہے تو جو مرضی کرے. نہیں، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے، جس قوم نے اس کا آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ملٹیپل عذاب بھیجے تھے. باقی ساری قوموں کے اوپر جو ایک ایک عذاب آیا، وہ سارے عذاب اس قوم کے اوپر اکٹھے آئے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے یہ والا کام کیا تھا. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کے اندر نفرت پیدا کرنا. اچھا، ہم بینگ اے پیرنٹ، ہم اس طرح کی ٹاپکس جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ عام طور پر حیا مانے آتی ہے اور ہم ڈسکس نہیں کرتے. آپ یقین کریں آپ کے بچے آپ سے کہیں آگے ذہنی طور پر اور ان معاملات میں، وہ آپ سے کہیں آگے، وہ آپ سے کہیں زیادہ ایکسپوئر ہے ان پر ان چیزوں کا. تو
اگر آپ ان کو صحیح غلط کی پہچان نہیں دیں گے نا تو وہ اس کو کہیں اور سے ڈھونڈیں گے اور کہیں اور سے انہیں کچھ بھی مل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ درست چیز ہو. تو خود بتائیں اپنے بچوں کو. اور اس کے لیے جو ہے جیسے یہ کتنا مبغوض فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں سے لعنت بھیجی ہے. ان 7 میں سے ایک پر 3 مرتبہ لعنت بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. 3 دفعہ ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے، یعنی سب کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور اس کے بیچ میں پھر جو انسان آتے ہیں سب کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے بندوں کی لعنت، اللہ کی مخلوق کی طرف سے اس بندے پر لعنت. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت ہے 4 آدمی صبح کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، یعنی اپنی فطرت سے ہٹنا، اپنی سیکس کو چینج کرانا، یا سیکس نہیں تو اپنی بود و باش کو چینج کرنا. مرد ہیں تو عورتوں کی طرح بننا، سنورنا، میک اپ کرنا، اس طرح کی ڈریسنگ کرنا اور اس کو فیشن کا نام دے کر اس طرح سے چلنا، اٹھنا بیٹھنا، باتوں کا انداز. عورت ہے تو وہ مردوں کی طرح بن جائے، مردوں جیسا ہیئر اسٹائل بنا لے. ٹھیک ہے وہ اگر سیکس چینج نہیں بھی کرا رہی اتنی اس پہ نہیں جا رہی، لیکن اس کو اپنی سیکس پسند نہیں ہے، اپنی جینڈر پسند نہیں ہے اس کو، اور وہ مردوں کی بود و باش اپنائے ہوئے ہے، مردوں کی طرح بولنا، مردوں کی طرح بیٹھنا، اسی طرح کی سارا لائف سٹائل اپنانا. تو ایسی مرد اور ایسی عورت جو اپنی جینڈر کو ایکسپٹ نہیں کرتے یا دوسری جینڈر کو پسند کرتے ہوئے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں پر لعنت کی گئی ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کے کو سخت ناپسند ہیں، مبغوض ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان پر اپنا غضب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا غضب کس قوم پہ نازل ہوا تھا؟ یہود پہ. کیسے کیسے مارے گئے وہ، کیسے کیسے ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کام کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے. پھر وہ مرد جو کسی چوپائے کے ساتھ غیر فطری فعل کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد کے ساتھ قضائے شہوت پوری کرتا ہے، یعنی صبح شام اللہ کے غضب کا شکار رہتے ہیں ایسے لوگ. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کا فعل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو. اور 4 خلفاء ایسے ہیں، چونکہ اس میں قتل کی نوعیت نہیں بتائی گئی کہ قتل کیسے کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن ملک، ان کے دور میں جو کیسز ایسے ان کے سامنے آئے جس میں مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، تو انہوں نے پھر قوم لوط کے اوپر جو عذاب آئے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو قتل کیا. یعنی ایسے لوگ جو تھے، اب قوم لوط پر کیا ہوا تھا؟ پتھر برسائے گئے، ٹھیک ہے، پھر ان کو زمین میں دھسایا گیا، پھر ان کو بحر میت میں ڈبو دیا گیا، یعنی لاوا بھی ان کے اوپر آ گیا، آتش فشاں پھٹا تھا نا. تو ان 4 خلفاء نے اسی طرح ان کو قتل کیا، یعنی اپنے تئیں قوم لوط سے کی سزا سے انہوں نے استنباط کرتے ہوئے ان کو جلا بھی دیا اور ان کو رجم کیا، ان کو جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے بھی گرایا. مطلب اس طریقے سے انہوں نے ان کو سزا دی. اور یہ اتنا کبیح فعل ہے، اتنا برا فعل ہے. اور فیکٹس میں اگر آپ دیکھیں تو فیکٹس میں آپ اس کی جو انسانی معاشرت کے اوپر جو برے اثرات پڑتے ہیں وہ تو پڑتے ہی ہیں، کیونکہ اس سے جو انسانی نسل ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، صرف شہوت ہی تو پوری نہیں کرنی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیچرل ارج رکھی ہے بیسکلی ایک نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے رکھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کو جو ایک تعلق ہے آپس کا، اس میں بھی
سخت اس چیز کے لیے وعید ہے اگر شوہر بیوی کے ساتھ غیر فطری طور پر تعلق قائم کرتا ہے. جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا پیچھے بھی کہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو آؤ ان تک ادھر سے، وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ، ایک روایت ہے ابن عباس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حق کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے تاکہ ایک تو یہ کہ عورتوں کے حقوق پورے ہوں، دوسرا یہ کہ نسل انسانی آگے چلے. تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید فرمائی کہ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ. اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے پر عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. اسی طرح حیض کے دنوں میں بیوی کے ساتھ جماع کرنے یا پھر غیر فطری طریقے سے بیوی سے تعلق قائم کرنے والے مرد کے لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ دین کا منکر ہے، یعنی وہ اس دین کا ہی انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یا یہ صرف انسان کی خواہش نفس اور شہوت کو پوری کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں. اس کے برے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ معاشرہ پورے کا پورا جو ہے وہ بے راہ روی، بے حیائی اور تباہی کی طرف جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قوم لوط جو ہے ان کے اوپر اتنی قسم کے عذاب آئے تھے. تو یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 15 اور 16 میں جہاں صرف ان کو اذیت دینے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اذیت جو ہے ذہنی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے نا، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کو جو ہے وہ لائک شرم دلاؤ، غیرت دلاؤ اور فزیکل تھوڑی سزا دے دو. تو یہ والی ان ختمی جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، تو اس سے یہ منسوخ ہے. یعنی یہ دونوں احکامات عورتوں کے معاملے میں بھی کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، سورہ نور کی آیات سے منسوخ ہو گئے، اور یہ والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح بعد میں فرما دی. ٹھیک ہے. اب جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے، بلکہ اگلی آیت میں پڑھتی ہوں پھر ہم اس کے ساتھ آگے اس کو ملاتے ہیں کہ انما توبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر جلد ہی جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. تو اوپر بھی آپ دیکھیے کہ زنا کا گناہ کرنے کے بعد بھی یا قوم عمل لوط کرنے کے بعد بھی یہاں پر کیا کہا گیا اوپر، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. تو توبہ جو ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، توبہ ہوتا ہے پلٹنا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا یا لوٹنا. ٹھیک ہے. اور مجازی معنی اس کے ہوتے ہیں گناہوں سے پلٹنا، اپنے رب کی طرف لوٹنا. ٹھیک ہے. تو توبہ کیا ہے؟ انسان گناہوں سے پلٹ کر اپنا راستہ تبدیل کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کی نافرمانی، اللہ سے حیا، اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ بھی توبہ میں آتا ہے. جیسے کہ حضرت یونس کے کلمات ہیں نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انہوں نے اپنی غلطی کی توبہ جو ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سے خشیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو یہ بیسیکلی توبہ کی خوبصورتی ہے. پھر یہ کہ توبہ جو ہے یہاں پہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا،
ٹھیک ہے. تو اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو توبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ توبو اللہ توبۃ النصوح، توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ النصوح. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں توبۃ النصوح کو ڈیفائن کرتے ہوئے حسن بصری کہتے ہیں کہ سچی توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم برائی سے نفرت کرو. یعنی جو غلطی تم سے ہو گئی ہے، جو گناہ تم سے ہو گیا ہے، اس گناہ سے، اس غلطی سے نفرت محسوس کرو. ٹھیک ہے. جس طرح کہ پہلے تمہیں اس کام سے محبت تھی، اور جب برائی یاد آئے تو اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اصلاح کرنا. اب توبہ جو ہے اس کے ہم نے سٹیپس پہلے بھی پڑھے. سب سے پہلے توبہ کے جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1، انسان اپنی غلطی تسلیم کرے، جیسے حسن بصری کے اس قول میں بھی ہے کہ اس عمل سے نفرت کرے، مان جائے کہ اس نے غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس غلطی کو سدھارے، اس کی اصلاح کرے، اور پھر دوبارہ کبھی اس کو نہ کرنے کا پختہ عہد کرے. اللہ تعالی سے رو رو کر اپنے اس گناہ پر معافی مانگے. تو یہ 4 سٹیپس بنتے ہیں توبہ کے. یہ جو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ توبہ، یہ توبہ بیسیکلی توبہ نہیں ہوتی. یہ صرف زبان کے وہ الفاظ ہیں جو ہم ادا کر دیتے ہیں. توبہ کے یہ سٹیپس ہیں، یہ ہمیں پورے کرنے. اور پھر یہ کہ اگر بندے کے حق میں غلطی ہوئی ہے کسی دوسرے بندے کے، تو پھر اس کی جو غلطی کی ہے تو اس کی حق تلفی کا ازالہ کرنا بھی جو ہے اس میں توبہ میں ہی شامل ہو جاتا ہے. فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے اعراض برتو. ٹھیک ہے. جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، اسلامک جو جورسڈکشن ہے، بیسیکلی جو قانون ہے، شریعت ہے، اس کے اندر توبہ کر لینے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له. وہ شخص جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ان کو آپ تانے نہیں دیں گے، ان کی پچھلی غلطیاں جتلائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ بار بار پچھلی غلطیوں کا حوالہ نہیں دیں گے. توبہ کا جو کانسیپٹ ہے دین کے اندر یہ بڑا خوبصورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہوپ دلاتا ہے، آپ کو ہمیشہ ہوپ فل رکھتا ہے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کیا گناہ کبیرہ تک ہو جاتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ناؤ دس از دا اینڈ آف لائف، بس اب تو جہنم ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ آپ کو ہوپ فل رکھتے ہیں. وہ آپ کو توبہ کا راستہ دکھاتے ہوئے آپ کو نہ صرف یہ کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے، جیسے اس میں آتا ہے نا سورہ زمر میں کہ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو کیا امید دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، میری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بیسیکلی اٹ از اے ہوپ. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ پازیٹیو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، مثبت سوچ بن جاتی ہے آپ کی. آپ کہیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں بھی ہوپ لیس نہیں کرتے، کہیں آپ کو ہوپ لیس نہیں چھوڑتے. کفر کر لیا ہے، شرک کر لیا ہے، قتل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کوئی زنا کر بیٹھے ہو، کچھ بھی کر لیا، اللہ نے اگر پردہ رکھا ہوا ہے گناہ کا تمہارا، اللہ نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا تو تم بھی اس کا پردہ ہی رہنے دو. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جا کر بتاؤ کہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے پردہ رکھا ہے، آپ سچے دل سے توبہ کر لو تو بندہ کیسا ہو جاتا ہے؟ التائب من الذنب کما لا ذنب له، جیسے آپ نے گناہ کیے ہی نہیں. سو اتنی زبردست دین ہے ہمارا، اتنا ہوپفل ہے، یہ تو آپ کو کہیں پر مایوس ہونے ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. کچھ بھی آپ سے ہوا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو توبہ کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی
دین اسلام جو ہے یہ آپ کو گلٹ میں نہیں رہنے دیتا، کیونکہ جب انسان گلٹ میں ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو تھنکر ہو جاتا ہے، اور نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں جو مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو بقیہ اس کے سانسیں ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اس نے گناہ میں ضائع کیا کام، غلطی کر کے اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا سب کچھ ضائع کیا، اب وہ باقی کا ٹائم جو ہے وہ مایوسی میں گزار دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کو جیسے احساس ہو گیا نا کہ اس نے غلط کیا، اٹس اوکے، بس اصل میں احساس تھا کہ اس کے اندر ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے، اب وہ اصلاح کر لے۔ اس کے بعد کیا ہے، توبہ کیا، توبہ کر لی، اب مین سٹریم میں آ جاؤ، اب تم ویسے ہو جیسے تم نے کیا ہی نہیں، تم نے گناہ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کے یہ دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان پازیٹو مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے، اور پھر دوسرے انسان بھی جو ہیں وہ اس کے گناہ کی اس کو اور نہیں دلا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا ان کو کہ افعارض عنہما، اللہ نے منع کر دیا، آپ آر نہیں دلا سکتے ہو، آپ ان کو غرض نہیں دلا سکتے انہوں نے جو جس گناہ پہ توبہ کر لی۔ جیسے حضرت معاذ اسلمی تھے نا، جب ان کو رجم کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک راستے سے، تو دو لوگوں کو سنا کہ وہ ان کی برائی کر رہے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا اور اس نے تو دیکھو کیا کیا، اور حالانکہ انہوں نے توبہ کی اور ان کو سزا، ان پہ حد بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند کیا اس چیز کو، اور آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھو دعوت کھاؤ اس پہ، تو انہوں نے بڑی کراہت کی اس چیز کو کہ یہ مطلب کیوں، تو آپ نے کہا یہی تو تم کر رہے تھے، ابھی تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے اس کی برائی کر کے، حالانکہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب پہ بانٹ دی جائے تو کافی ہو جائے، یہ مفہوم ہے روایت۔ تو توبہ جو ہے انسان کو گلٹ سے نکالتی ہے، ٹھیک ہے، سچی توبہ وہ اس کو مین سٹریم میں لے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جب ایک شخص غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے کے پلٹ آنے پر، توبہ کر لینے پر، جیسے تم میں سے اگر کوئی صحرا میں جائے اور اس کا اونٹ جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، سب کچھ ہو، وہ گم ہو جائے، اور وہ شخص بس موت کی امید پر ہو کہ بس اب تو میں مر گیا، ظاہر ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سواری ہے، نہ کھانا نہ پینا، تو صحرا میں موت پکی ہے، تو اس کا اونٹ اس کے کھانے پانی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ شخص کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، یعنی خوشی سے الٹ بول دیتا ہے، اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے بندوں کو آگ میں پھینکنے کا، وہ تو چاہتے ہیں کہ بندے جو ہیں وہ آگ سے بچیں، جتنا زیادہ ہو سکے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، علماء بھی پیدا کیے، اور علم کے ذخیرے بھی جمع کر دیے، لوگوں تک محفوظ کر دیا علم کو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بہت بڑا نیکی کا درجہ دیا تاکہ لوگ صحیح علم حاصل کریں اور برائی سے بچیں، آگ سے بچتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ توبہ کے دو فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہوتا ہے، لوگ بھی بندے کو تانے نہیں دے سکتے، اینڈ دین بندہ جو ہے وہ خود بھی گلٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سورہ شورا میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صرف بیان ہوتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئات، اور وہ کون ہے اللہ؟ وہ ہے وہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور وہ برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا پھر وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں
البتہ غفار ہوں، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ بخشنے والا. کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کر لیتا ہے. جو توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیں، اور اس نے کہا کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا، یعنی میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی، یعنی ابن آدم زندہ رہے گا، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. تو یہ ایک مرفوع حدیث جو ہے، اور ایک اور بھی مرفوع حدیث جو ہے اس کے ہم معنی جو ہے وہ موجود ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں. کب تک قبول کرتے رہتے ہیں؟ جب تک کہ سانسوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے انسان پر کس وقت تک؟ جب تک کہ اس کا آخری وقت نہیں آ جاتا، سکرات الموت نہیں آ جاتی، اس وقت تک توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کسی نے اپنی موت کے غرغرے میں جب موت سامنے آ گئی تو اس میں توبہ کی تو تب توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. انشاءاللہ بھی اگلی آیت میں اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. جہالت میں غلطی کر دی. جہالت میں غلطی سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، جیسے حضرت مجاہد وغیرہ جو ہیں، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد وغیرہ جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو غلطی ہے، جو بھی مطلب گناہ ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا وہ غلطی سے ہو، وہ بیسیکلی جہالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ جان بوجھ کے گناہ کر لے یا لا علمی میں کر لے، یہ اس کی جہالت ہے. یہ کس کا قول ہے؟ مجاہد کا. پھر اسی طرح ابو العالیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بہت سو کا قول یہ تھا کہ بندہ جو بھی گناہ کرے وہ جہالت ہے. اور قتادہ بھی صحابہ کے مجمع سے اسی طرح کی روایت کرتے ہیں. عطا اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے بیسیکلی وہ جاہل ہوتا ہے، وہ جہالت میں ہوتا ہے. تو جہالت جو ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہیں، لا علمی، ٹھیک ہے، یہ بھی جہالت ہے. اور دوسری ہوتی ہے وقتی جہالت. وقتی جہالت کیسی ہوتی ہے؟ جس میں انسان کے دل و دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. پردہ کیسے پڑ جاتا ہے؟ جذبات کے ساتھ. مثلا شدید غصہ، یا اب دیکھیں ہر ایک کو پتا ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے. کوئی ہے ایسا شخص جو یہ کہتا ہو نہیں جی قتل کوئی بڑا گناہ نہیں ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں کہے گا بہت بڑا گناہ ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا اٹس اے فن. اچھا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ قتل نہیں کرتے؟ کر دیتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ اس وقت جذباتی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں یا نفرت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، حسد میں بڑھ جاتے ہیں، اور کوئی جذباتی کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اس کے عقل پر، دل و دماغ پر اس کے پردہ پڑ جاتا ہے. تو دو طرح کی جہالت ہوتی ہے. ایک لا علمی، پتہ ہی نہیں، لا علمی میں کوئی کام کر دیا، گناہ کر لیا، مجھے مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ پتہ ہے لیکن جذباتی کیفیت ایسی ہو گئی کہ انسان اپنی شہوانی یا نفسانی کمزوریوں میں جو ہے وہ کوئی غلطی کر بیٹھا. تو دونوں ہی جہالت ہے بیسکلی. جس سے صحابہ کرام کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ قصدن کر لیے. اب جو غصے میں ہے قتل کر رہا ہے، قصدن ہی قتل کیا نا، اس نے نفرت میں قصدن ہی غیبت کی ہے، لیکن یہ ہے کیا ہے؟ جہالت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا ثم یتوبون من قریب، پھر قریب میں ہی توبہ کر لی. اب یہ قریب میں توبہ کرنا کیا ہے؟ قریب میں توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوتے کے ساتھ ہی توبہ کر لے. یعنی تو مذاق نہ بنائے اس چیز کا، توبہ کو ٹالتا نہ رہے. یعنی اس طرح سے کہ جان بوجھ کر گناہ کرتا بھی جائے
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب کوئی کہے کہ تم غلط کر رہے ہو توبہ کرو تو اچھا جی ابھی تو یہ جوانی کا ٹائم ہے اور ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں مطلب 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی جوانی ہے، اس طرح کتنی ساری باتیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ توبہ کو ٹالنا. تو یہ پھر سما یہ تو بونا من قریب نہیں رہتا نا. توبہ کو بندہ ٹالتا رہے تو کیا پتا کب اس کی موت آ جائے. پھر اسی طرح توبہ کا مذاق بنا لینا، اس طرح کے بار بار توبہ کرنا اور بار بار اس گناہ کو کرتے رہنا. اور پھر اسی طرح اس میں قریب میں توبہ نہ کرنے میں ایک چیز اور آتی ہے، اور وہ یہ کہ اچھا چلو غلطی تو ہو ہی گئی، اب کر تو لیا ہے گناہ، اب اس کو پورا بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اب چکھ تو لیا ہے حرام کا لقمہ تو پورا نگل ہی لیں مثلا. تو اس طرح کی جو کیفیات ہے نا یہ پھر اس سے الگ ہو جاتی ہے. ثم یتوبون من قریب. تو انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ لازماً توبہ قبول کرتے ہیں. علی اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتے ہیں. کن کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے لا علمی میں گناہ کر دیا یا کسی جذباتی کیفیت میں آ کے گناہ کر دیا. ٹھیک ہے، ثم یتوبون من قریب، لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. اور توبہ کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا، اپنی غلطی کو ماننا، اپنے برے عمل سے نفرت کرنا، اس کی اصلاح کرنا اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا اپنے تئیں پکا ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگ لینا. اگر بندوں کے حقوق میں کمی ہے، کوئی کمی بیشی کی ہے تو اس میں اس کا ازالہ کرنا. سو دس از توبہ. ثم یتوبون من قریب، تو پھر کیا ہے؟ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہی ہم نے پڑھا ابھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی علم والا اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آتا ہے نا یہاں پر علیم کے ساتھ حکیم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا کس وقت کس نیت کے ساتھ کس ٹینڈنسی کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا توبہ کر رہا ہے یا اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر حکیم جو ہے اس میں ایک تو 2 معنی آ جاتے ہیں کہ علیمن حکیمہ میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا علم جو اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، تو تاکید بھی تاکیدن آیا، دونوں صفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ چونکہ اس کو پتا ہے کہ بندہ کمزور ہے اور بندے سے غلطی ہونی ہی تھی، تو وہ پھر اس کی حلم کی جو صفت ہے اس کی حکمت کے تحت وہ پھر بندے کو فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ اس کو توبہ کی مہلت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر اتمام حجت کے لیے اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لو ٹائم پھر بھی تمہارے پاس تھا، تم واپس نہیں پلٹے. اگر وہ پلٹ آتا ہے ویل اینڈ گڈ، یہ مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی تھی. نہیں اٹھاتا تو بھی اس کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم اس کی حکمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کہاں کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ جو ہے کرنا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قَالَ، تو وہ کہتا ہے إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ بے شک توبہ کی میں نے اب، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو حالت کفر میں فوت ہو گئے، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو توبہ ایسے بندے کے لیے نہیں ہوتی جو موت کی سکرات دیکھ کر توبہ کرتا ہے. جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کی موت، قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی عاملا صالحا،
تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکتو، وہ جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ مجھے ایک موقع دے، موت کے فرشتے نظر آ گئے، ٹھیک ہے، اب کیا ایک موقع مل جائے، اب مجھے واپس پلٹا دیا جائے، میں وہ جو نیکیاں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی، میں وہ کر رہا ہوں، میں وہ صدقہ کر دوں، میں فلاں نماز پڑھ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اللہ رحمت کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ قائلھا، یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں جو یہ کہتے ہیں، جب اگر انہیں موقع دے دیا جائے دوبارہ، یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر اس آیت میں کیا۔ پھر ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن کریم میں، سورہ غافر آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب وہ ہمارا عذاب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر ایک ہی، تو پھر ان کا یہ ایمان لانا، اقرار کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی بعد آیت ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، پھر جب تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جاتی ہے، یعنی اللہ کی کوئی پکڑ آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، یعنی اس کی توبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے ایمان قبول کر کے کوئی نیک، اس سے بہرحال سے یہ کہا تھا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس الہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، تو اس کو اس وقت کہا گیا کہ اب تم ایمان لاتے ہو، اب تم ایمان لاتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانیاں کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو اب کیا فائدہ ہوا تمہارے ایمان لانے کا؟ تو جب کسی کو موت نظر آ جاتی ہے، سکرات الموت طاری ہو جاتی ہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ہو نوز کہ کب مغرب سے طلوع ہو جائے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم یتوبون من قریب، تو جیسے ہی احساس ہو انسان توبہ کر لے، اور توبہ بھی کیسی؟ توبۃ النصوح، ٹھیک ہے، سچی توبہ جس میں انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر آگے ذکر ہوا ان لوگوں کا جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب موت آ جاتی ہے ان کو، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو جو کچھ گھڑ رکھے تھے اپنے خدا، اور جو کچھ ان کے کانسیپٹ تھے اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور کامیابیوں کے بارے میں، اور جی ہم بڑے چہیتے ہیں، اور ہم تو وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، ہمیں واپس بھیج۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ موضوع جو ہے بار بار آئے گئے، پھر تو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے واپس نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، وہ علیم الحکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کو واپس لوٹا دیا گیا، جیسے بھی پیچھے ہم نے سورہ مومنون کی آیت کا ریفرنس پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا انہا کلمۃ قائلھا، یہ جو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم رسول کے راستے پہ چلیں گے اور ہم صدقہ کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ صرف باتیں ہیں، جب انہیں واپس بھیج دیا گیا پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہی احساس ہوتا ہے غلطی کا یا کوئی بتاتا ہے، احساس دلاتا ہے، تو انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ جب وہ سچی توبہ کر لے گا تو وہ بالکل ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ تم روکو انہیں تاکہ تم لے لو ان میں سے بعض جو دیا تم نے انہیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ،
مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو کھلم کھلا، وعاشروہن بالمعروف، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، فإن کرہتموہن، تو اگر تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور کر دے اللہ فیہ، اس میں، خیرا کثیرا، بہت سی بھلائی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل، ہا لام لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا، یعنی تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اس کام کو کرو، یعنی تمہارے لیے اس چیز کی ممانعت ہے، اور وہ کیا، انترث النساء کرہا، کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے، کرہا ناپسندیدگی میں، یعنی زبردستی، عورت ناپسند کرتی ہے اس کو، اور زبردستی تم اس کے وارث بن بیٹھو۔ اصل میں اسلام سے پہلے اگر جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے جو وارث تھے وہ اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں اس کے حقدار سمجھے جاتے تھے، یعنی میت کی بیویاں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، عورت کو ایز اے کموڈٹی لیا جاتا تھا، جیسے اس کا مکان، اس کی زمین، اس کی باقی جائیداد تقسیم ہوتی تھی، ایسے اس کی بیویاں بھی جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، اور اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے کے نکاح میں اس کو دے دیتے، اور اگر چاہتے تو نکاح نہ کرتے۔ اور میکے والوں سے زیادہ عورت کے حقدار سسرال والے جانے جاتے تھے، اور جاہلیت کی اس رسم کے خلاف پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے کہ وہ جو اس کا مہر ہے اس کے حق سے دستبردار ہو جائے، اور یوں ہی جو ہے بے نکاحی بیٹھے رہے، یعنی میت کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اپنا مہر بھی نہ لے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اس کا ورثہ ہے اس میں سے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اگر اس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تو مہر دینا ہوگا، اس میں سے پے کرنا ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے مہر نہیں دیا عورت کو اور وہ فوت ہو گیا تو اب اس کے وارث کیا کرتے، اس کو زبردستی اس کے ساتھ کرتے کہ مہر جو ہے وہ نہ لے، اور پھر یہ کہ آگے بھی شادی نہ کرے، بے نکاحی بیٹھی رہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس عورت کا خاوند مرتے ہی کوئی بھی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اگر یہ کپڑا ڈالنے والا اس عورت کو مطلب وہ اس عورت کو پسند کرتا تو اس کو نکاح میں لے لیتا، اور اگر وہ اسے پسند نہ کرتا تو ایسے ہی اس کو روکے رکھتا۔ یعنی جس طرح مال کے وارث بن جاتے تھے نا، اسی طرح عورتوں کے وارث بھی بن جاتے تھے۔ تو اس رسم کو ختم کیا گیا ہے یہاں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم عورتیں انسان ہیں، اور ایز اے کموڈٹی تم ان کو ڈیل نہیں کر سکتے، اور عورتوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ باپ کی بیویاں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے محرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کھلی جو ہے وہ بدکاری کرتی ہے یا فحاشی میں مبتلا ہوتی ہے تو ان کو پھر اس سے مطلب روکا جا سکتا ہے، اس کو مال نہ دیا جائے، تھوڑا اس کو لمٹ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس کو سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ الا ایاتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ فاحشۃ مبینہ کا سے مراد یہاں کیا ہے۔ یہاں مراد زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں عورتوں کی خاوند کے خلاف زبانی بد کلامی یا شوہر کی نافرمانی یا اس کی کج خلقی ہے، یا یہ کہ حقوق زوجیت ادا نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہاں پر عورت کی ان تمام جو نشوز ہے اس کے لیے آتا ہے جو وہ شوہر کے حق میں کمی کرتی ہے۔ تو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی کام کرتی ہیں تو
ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا سزا دی جا سکتی ہے. آگے جو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی وہاں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو ان میں کوئی بات. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک عورت جو ہے وہ شوہر کے کسی حق میں کمی کر رہی ہے تو شوہر کو سخت ناپسند ہے اس کی ایک عادت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک بات جسے تم ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں تمہارے لیے بھلائی کر دے بہت سی. یعنی ایک بات اس کی تمہیں بری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس میں کوئی دوسری بھلائی نظر آ جائے، کچھ دوسرا جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ جائے. دیکھیں یہ جو شوہر اور بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے نا، یہ اس وقت تک سمجھ آ نہیں سکتا جب تک کہ بندہ اس ریلیشن میں آتا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی شادی سے پہلے انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے وہ اس لیول پر میچور نہیں ہوتے جو یہ اس ریلیشن کی ڈیمانڈ ہے نا. اس لیول کی میچورٹی تبھی آتی ہے جب آپس میں واسطہ پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب شادی ہوئی ہے بیوی کو شوہر کی کچھ باتیں بری لگتی ہیں، یا شوہر کو، یہاں چونکہ مردوں سے عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو شوہر کو بیوی کا کوئی عادتیں بری لگتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں، باقی اس میں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری بھلائیاں بھی نظر آئیں گی. تو آپ جسٹ ویٹ، جذباتی نہ ہو. یہ جو آج کل ڈیورس کا ریشو ہے جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ہے یا عورت جذباتیت کی انتہا پہ، جذباتی بہت ہے، غصے بہت زیادہ ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. شادی سے پہلے باتیں کرنا، فون پر رابطے رکھنا یا میل جول رکھنا، اور ان چیزوں میں چونکہ وہ اس پریکٹیکل لائف میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوتے، وہ صرف ایک فینٹیسی میں ہوتے ہیں، تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جیسے ہی واسطہ پڑتا ہے پریکٹیکلی اس ریلیشن کا اور 24/7 ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، تو بہت ساری چیزیں، پھر بھلائیاں تو کم نظر آتی ہیں، خرابیاں زیادہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو امپیشنس ہے نا آج کے نوجوان کے اندر، تو اس میں وہ بہت جلد جو ہے اس رشتے سے جو ہے وہ ہو جاتے، خائف ہو جاتے یا بیزار ہو جاتے اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگی تو 10 چیزیں اس کے اندر اچھی ہو سکتی ہیں. آپ تھوڑا دیکھیں تو صحیح نا، آپ دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہو جائیں گی. فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر کثیر بنا دے. کیونکہ پہلی پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ گھر ٹوٹے نہیں، گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے. ڈیورس جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اس وقت ہونی چاہیے جب کہیں کوئی راہ نہیں بچتی. تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی راہ لو، لیکن یہ کہ کوشش کرے انسان، مرد بھی، عورت کی خرابیوں اور اس کی کمیوں کو تاہیوں کے اوپر صبر کرے احسن طریقے سے. کیا کہا جا رہا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. وہ تمہارے حقوق میں کمی کر رہی ہیں تو بھی تب بھی تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تمہارا حسن اخلاق تمہاری بیوی کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ عورت جو ہے وہ صبر سے کام لے اور اس کا حسن اخلاق جو ہے وہ اس کے شوہر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بھی اسے ناپسند ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ درست ہو جائیں، بہتر ہو جائے اور خیرن کثیر ہوگی اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ اگر انسان بیوی سے خوش نہیں ہے، بیوی کی کچھ باتیں یا کچھ عادات اس کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے اس کو اولاد دیتا ہے. اور اولاد کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اسی طرح عورت اگر یہ سوچے کہ ٹھیک ہے اس کے شوہر کی کچھ باتیں اس کو پسند نہیں ہیں، تو اسی شوہر کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے نا، اس کو ماں کے رتبے پہ فائز کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جو اس مرد اور عورت سے ایک دوسرے کو جو ہے مل رہی ہے اولاد کی شکل میں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات دنیا میں مرد اور عورت جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باہمی ذہنی باہمی آہنگی نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی آخرت لائک دین کے مزاج کے اعتبار سے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی آخرت میں فائدہ دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا بظاہر، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دل تنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چیز ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے. اور آپ دیکھیں کہ اس نے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان فی ازواجکم واولادکم عدوا لکم وان تعفوا وتغفروا وتصفحوا فان اللہ غفور رحیم. بے شک تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری ازواج بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں. اچھا، اب یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں میں باپ مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بچے مسلمان نہیں ہوئے. اب وہ محبتیں تو اپنی جگہ ہی ہیں نا، تو وہ ان کو واپس اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں، یا یہ کہ ہجرت سے روک رہے ہیں، یا کچھ اور، یا یہ کہ ہیں تو مسلمان، بیوی بھی مسلمان ہے، بچے بھی مسلمان ہیں، لیکن جہاد پہ نہیں جانے دے رہے، ہجرت نہیں کرنے دے رہے، تو گویا وہ اس بندے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نا. تو یہ اتنی بڑی ان کی کوتاہیاں ہیں، بیوی بچوں کی اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور تم ان کے لیے ان کی بخشش مانگو ان کے لیے، اور وَتَصْفَحُوا، اور تم ان کے ساتھ درگزر سے کام لو، ٹھیک ہے، معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو ان کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. تو کہاں پھر یہ چھوٹی چھوٹی سی گھر کی باتیں، اس نے ایسے کہہ دیا، وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے سوتی ہے، وہ یہ کھاتی ہے، وہ یہ پکاتی، یہ کرتی وہ کرتی، یہ چیزیں کہاں سے پھر انسان کو جو ہے وہ جواز دیتی ہیں لڑائی جھگڑے کا، اور ایک دوسرے کو معاف نہ کرنے کا، اور رشتے کو توڑ دینے کا. اتنی بڑے بڑے گناہوں کے بعد کہہ دیا. خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدو لکم، دشمن ہے تمہارے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ یہ بیوی بچے جو ہیں ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. ٹھیک، تو یہاں جو چیز سکھائی جا رہی ہے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا سکھائی جا رہی ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تمہیں کوئی بات نہیں اچھی لگی بیوی کی، نہیں پسند آ رہی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے بیوی شوہر کے لیے اتنی اچھی نہ ہو، لیکن وہ ماں بہت بہترین ہو. شوہر کو اس کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی، لیکن اس نے بچوں کی بڑی بہترین تربیت کری ہے، اس مرد کے بچوں کی بہترین تربیت کری ہے، وہ اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری. ہمارے یہاں عام طور پر صبر اور حسن اخلاق کی تلقین صرف عورتوں کو کی جاتی ہے، بیٹیوں کو کی جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو سکھا رہے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے. وعاشروہن بالمعروف، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آپ صبر کرو، آپ پیشنس کے ساتھ وقت دو، اپنی اسپاؤس کو، اپنی بیوی کو وقت دو. ہو سکتا ہے تمہیں ایک بات بری لگ رہی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ہو سکتی ہے. اور سائملٹینیسلی عورتوں کے لیے بھی یہی تربیت ہے. اور یہ جب یہ تربیت ہوتی ہے نا دونوں طرف، تو پھر فساد ہی نہیں ہوتا، اور بہت بڑی بڑی باتیں، مسائل اٹھتے ضرور ہیں لیکن بڑے احسن طریقے سے نمٹ جاتے ہیں. کوئی اور کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے آسان طریقے سے نمٹ جاتا ہے. اور اگر اس نہج پہ تربیت نہیں ہوتی مرد اور عورت کی، یا فریقین دونوں کی نہیں ہوتی، یا کوئی ایک زیادہ فساد کرنے والا ہوتا ہے، یا اس کی بالکل تربیت نہیں ہوتی، تو پھر مسئلہ نہ بھی ہو تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اتنا خوبصورت ریلیشن ہے، یہ جو کسان اور کھیتی والا ریلیشن ہے، یہ جو لباس والا ریلیشن ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو اتنا زبردست کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کور بتایا ہے وہ مودت اور رحمت بتایا ہے. ایک دوسرے کے اوپر رحیم، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے.
ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. تو یہی ریلیشن، یہ جو اتنا خوبصورت ریلیشن ہے، یہ انتہائی انتہائی اذیت ناک بن جاتا ہے. تو بات پھر تربیت پہ آ رہی ہے، اور یہ تربیت کون کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہیں نا، عورتیں کرتی ہیں. تو ماؤں کو ہی جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے بیٹوں کی تربیت کے معاملے میں یا بیٹی کی تربیت کے معاملے میں، اولاد کی، انفیکٹ اولاد کی تربیت کے معاملے میں، تو پھر ہم کیا تربیت کریں گے ان کی؟ کتنا ضروری ہے نا ماؤں کو قرآن سمجھ کے پڑھنا. اچھا، اسی میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونے کی بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. پھر کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری عادت اس کو پسند بھی ہوگی. سو فوکس کرے اچھی باتوں کے اوپر، اپنے اسپاؤزز کی اچھی باتوں کے اوپر فوکس کرے. بینگ اے وائف، آپ اپنے شوہر کی اچھی باتوں پر فوکس کریں، اس کو اکنالج کریں، ان کے سامنے، اپنے ہسبینڈز کے سامنے ان اچھی باتوں کو ایڈمائر کریں، اور ان باتوں کا ذکر نہ کریں جو آپ کو نہیں پسند. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے، سمجھ لیجیے کہ جس چیز کا آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پر ہیبٹس کے اندر جس چیز کو تو آپ تعریف کریں، بتائیں. سیم ہسبینڈ جو ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ بیوی کی جو باتیں انہیں بری لگتی ہیں اس کا ذکر نہ کریں، اور جو اچھی لگتی ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. جب اس کے اوپر فوکس کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس پہ ایڈمائر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں بڑھیں گی، اور جو برائی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک ہارمونی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد تو انسان جو ہیں دونوں شوہر اور بیوی وہ آپس کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، تو وہ برا نہیں لگتا. تو پہلے دن کوئی بھی یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کرے پہلے 2 3 4 5 سالوں میں کہ بس جو اسپاؤز ہے، آپ کا جو زوج ہے، وہ ایک پرفیکٹ ایک اس میں جو ہے وہ آ جائے آپ کے سامنے. ایسا نہیں ہوتا. انسان ہے، شوہر بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، دونوں میں اچھائیاں برائیاں ہو سکتی ہیں، اور دونوں کو وقت لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں. تو اگر آپ کو کسی کوئی بات بری لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، ڈھونڈیں وہ اچھی باتیں ڈھونڈیں اور ان کے اوپر فوکس کریں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری بھی پسند ہوگی. یعنی مومنہ اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. ہم نے کبھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہمارے جو اسپاؤزز ہیں، یعنی بینگ اے وائف، میرے جو ہسبینڈ ہیں، ہی از اے مسلم، وہ ایک مومن ہے. تو مومن مومن سے بغض نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے دل میں برائی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو ایز اے مومن ڈیل کرے نا ان کو، اس کے بعد پھر آپ بنتے ہیں اسپاؤزز. پہلے تو آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت عائشہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ ان کی عمر چونکہ چھوٹی تھی تو وہ گڑیاں سے کھیلتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو بینگ اے ہسبینڈ وہ ایک چاہتے تو حضرت عائشہ پر پابندی بھی لگا سکتے تھے کہ نہیں اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یہ کیا تمہارے سہیلیاں آ جاتی ہیں کھیلنے اور تم گڑیوں سے کھیلتی ہو اور یہ اور وہ. نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جب ایک دفعہ ان کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جانے لگی تو آپ نے ان کو روکا. انہیں کہا کہ نہیں، تم کھیل لو ان کے ساتھ. اور پھر حضرت عائشہ نے اپنے کھلونے سنبھال کے بھی رکھے ہوئے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت بچی سی تھی اور وہ کھلونوں سے کھیلتی تھی. انفیکٹ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں چھوٹی تھی. ٹھیک ہے، اور عرب میں یہ ایک نارم تھا اس ایج میں شادی ہو جانا جس ایج میں ان کی شادی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد لڑکیاں میچور ہو جاتی تھی. لیکن حضرت عائشہ کو الاؤ کیا ہوا تھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کھیلتی تھی.
وہ انجوائے کرتی تھی اپنی لائف کو، اپنی اس حساب سے جس طرح وہ گزارنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، تو اپنی ازدواجی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی تھی، اور جو ان کی سمجھ لیں ہابیز تھی وہ بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی. تو بینگ اے ہسبینڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ہابیز کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتی ہیں. تو ہسبینڈ جو ہیں اگر وہ اپنی بیویوں کو اسپیس دے دیں تھوڑی سی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سمجھدار عورت جو ہے وہ اپنی کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتی گھریلو. میجورٹی خواتین جو ہوتی ہیں، بچیاں جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، لیکن چونکہ ایک نئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، ایک دم سے آ جاتا ہے گھروں میں. پیرنٹس کے گھر میں اتنی ذمہ داریاں نہیں وہ پوری کری ہوتی، ان کے سر پہ نہیں ہوتی ذمہ داریاں، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو اگر اس میں سے وہ تھوڑی سی اسپیس دے دیں اور ان کو ان کا شوق بھی پورا کرنے دیں، اس کا ٹائم اسپیئر کر کے دیں انہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ بہت اچھے طریقے سے یہ ریلیشن جو ہے بہت خوبصورتی سے یہ زندگی جو ہے گزر سکتی ہے. اور ایک جو اگر آپ اپنے بیٹوں کو سکھا سکے، اور بینگ مدر ان لا، اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے والی ہیں اور اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہیں، ایک چیز اگر آپ ان کو سکھا سکیں وہ یہ کہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں نا شادی کے، وہی صرف مشکل ہوتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنا بہترین اخلاق شو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ بیٹے کی ماں ہیں تو آپ خود یہ ذمہ داری آدھی بانٹ سکتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. یعنی وہ بینگ اے وائف تو ان کو اسپیس دیں گے ہی دیں گے، لیکن آپ بینگ اے مدر ان لا اپنے گھر آنے والی بچی کو اسپیس دیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اختیار دیں، تھوڑا سا اس کو اس کی لائف میں اس کی یا آپ کے گھر کے اندر جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اس کو اختیار دیں، اس کو یہ فیل کرائیں کہ آپ کی اس گھر میں جگہ ہے، آپ کی اس گھر میں بہت جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری آئندہ نسلوں تک جو ہے وہ بہترین نتائج مرتب کرتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی ہمارے دلوں کو کشادہ کرنے کی بات ہے، ذہنوں کو کشادہ کرنے کی بات ہے، دلوں کو کشادہ کرنے کی بات ہے. مانتی ہوں کہ ایک بیٹے کی ماں جو ہوتی ہے اس نے پرورش کی ہے بیٹے کی، تو اس نے اپنا گھر بنایا ہے، اور ایک میڈیوکر عورت جو ہے وہ بڑی مشقت کے ساتھ گھر بناتی ہے اور اپنی اصول بناتی ہے اور اس کو چلاتی ہے، اور وہ بہت ایک پورا زندگی اس عورت نے اس میں لگائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے دل کو کشادہ کر کے نا شروع کے بیٹے کی شادی کے شروع کے سال جو ہیں وہ بہو کو یہ ریئلائز کرا دیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ یقین کریں آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے جو محبت ہے، دادا دادی اور پھپھو اور چچا اور تایا اور یہ جو ریلیشنز ہیں ان کے لیے جو رسپیکٹ اور محبت پیدا ہوگی نا، آپ ہی کے لیے وہ بہترین ہے. صرف دلوں کو تھوڑا سا کھلا، تھوڑا سا بڑا کرنے کی ضرورت، تھوڑی سی اسپیس دینے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو. یہ بہت خوبصورت رشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. اور کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہے، آنے والی پرفیکٹ نہیں ہے، یا آپ کا داماد پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہم بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے نا، ہمارے اندر بھی تو بہت ساری خرابیاں ہیں نا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خرابیوں پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہماری بھلائیوں پہ نظر کی جائے، ہماری ایفرٹس کو دیکھا جائے جو ہم کر رہے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی تو پھر ہمارا پیمانہ یہی ہونا چاہیے نا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش ہم سب کی یہ ہونی چاہیے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں یہی فارمولے اپلائی کر کے دیکھیں. اور اگر ابھی بھی آپ کے بیٹے ہیں شادی شدہ ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ سکون نہیں ہے، تو ان کو اسی طریقے سے سکھائیے. آپ ماں ہیں، آپ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی سکھا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، استبدال
بدلنے کا، زوجم مکان زوجن، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم نے دے دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ اب نہیں گزارا ہو رہا، اور آپ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پہلی بیوی کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اگر اس نے اس کو قنطار بھر، اور قنطار جو ہے وہ 1000 مثقال کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک بیل کی کھال کو پورا سونے سے بھر دیا جائے، منوں کے حساب سے یہ سمجھ لیں سونے کا ڈھیر، اتنا بھی کسی نے کسی کو دے رکھا ہے تو وہ اس سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ آپ نے موضوع پڑھا ہے نا، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم نے جو کچھ بیویوں کو دے رکھا ہے، اگر تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، تو ان میں سے کچھ بھی واپس کرو۔ اور تحفہ دے کر واپس لینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے سے تمثیل دی ہے، یعنی ایسا کتا جو کہہ کر کے چاٹ لے، تو تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سخت ناپسند کیا گیا اس بات کو کہ اگر تم نے کچھ بھی دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو واپس نہیں لے سکتے، کتنا کچھ بھی، قنطار بھر بھی دے رکھا ہے، اور قنطار کیا ہے؟ 1000 مثقال، یعنی پورا ایک بیل کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اتنا ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر تم نے دیا ہے تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اب ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں، چونکہ پیچھے ہم یہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کیا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ ذرا اپنے ذہن میں خود بخود سارا ریوائز کرتے جائیے گا۔ اتخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم ان سے واپس لوگے بہتان لگا کر اور گناہ کھلم کھلا سے؟ کیا ہوتا ہے جب طلاق دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ عورت پر الزام لگائے جاتے، اس کو گھر سے نکالنے کے لیے اس پر الزامات لگا کر اس سے مال چھینا جاتا ہے، دیے گئے تحفے تو کیا اس کا جہیز بھی واپس نہیں کیا جاتا، یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور اس پر گناہ کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کرو گے اس سے یہ سب کچھ لے کر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم اس سے لے سکتے ہو وہ سارا کچھ واپس؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ تحقیق پہنچ چکا، بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض تمہارا طرف بعض کے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکے تم سے عہد پختہ۔ یہ تم کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم لوگوں نے ایک دوسرے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ تم ایک وقت گزار چکے ہو اکٹھے، تم نے بڑے عہد و پیما کیے تھے، بڑا مطلب ایک نکاح تمہارا ہوا تھا، تم ایک ٹائم تم نے ساتھ گزارا ہے، کیسے تم یہ ظلم کر سکتے ہو؟ یعنی اخلاقاً کیسے یہ پاسبل ہے کہ تم یہ کرو کہ تم ایک چیز دو اور پھر اس کو واپس لے لو؟ تو حالانکہ تم عورت کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار چکے ہو۔ افضا جو ہے نا، اس کا وقت افضا، تو افضا ہوتا ہے مرد کا عورت سے تنہائی میں ملنا اور تمتع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تم ان سے اپنی فائدہ اٹھا چکے ہو، تمتع کر چکے ہو ان سے تنہائی میں تمہارے ریلیشنز قائم کر چکے ہو، کیسے تم واپس لے سکتے ہو تحفے جو تم نے دیے ہیں؟ اور اس میں اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد مرد اور عورت کا اکیلے ملنا افضا کہلاتا ہے، خواہ جسمانی تعلق قائم ہوا ہو یا نہیں ہوا، تو ایسے میں بھی پورا مہر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر تنہائی میں ملے ہیں، نکاح ہوا، تنہائی میں ملے ہیں، اب طلاق دے رہا ہے تو بھی مہر دینا پڑے گا، یعنی مہر دے دیا، وہ واپس نہیں لے سکتا، اگر نہیں دیا تو دینا ہوگا۔ اور میثاق میں دیکھیے آپ یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ میثاق جو ہے جہاں قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر آیا، پختہ عہد، پھر انسانوں کی روحوں سے میثاق لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا، یہاں پر جو ہے وہ نکاح کو میثاقاً غلیظا کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی تمہارا نکاح ہوا تھا
اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان سین ایگریمنٹ وہ اس میں آ جاتا ہے نا، انسان تمام خیر خواہی کے ایگریمنٹ میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد ہاؤ دس از پاسبل کہ تم اخلاقیات کے اتنے اس میں گر جاؤ گے نیچے کہ تم مہر واپس لے لو گے، یا تم نے جو تحفہ تحائف دے رکھے ہیں کنتار برابر بھی اگر تم نے دے دیا تو وہ تم واپس لے لو گے. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور بہترین اخلاق عطا کریں، تاکہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ہم حکمت کے ساتھ اس کو اپلائی بھی کر سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.